اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اس رزق کی قدر کرو، اس رزق کی قدر کرو، اگر کسی گھر سے یہ رزق چلا جائے نا تو پھر یہ جلدی واپس نہیں آتا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے بارے میں احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آپ ایک دن کھانا کھاتے، روزے کی حالت میں ایک دن رہتے اور ایک دن افطار کی حالت میں رہتے، ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن آپ بھوک کے اندر گزارا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر سامنے حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل پوری زندگی کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 دن ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام کھجوروں کے اوپر جو ہے وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تو وہاں پر بھی آپ اپنے ساتھ جو کے ستو جو ہے وہ لے کر جایا کرتے اور ہلکی سی خوراک کے ساتھ گزارا کیا کرتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں، اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور فرمایا کہ تیسرا حصہ وہ ہوا کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ جو بندہ اس حدیث پر یہ عمل کر لے وہ بندہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ جس طرح کے شادی بیاہ کے سیزن تھے، رات کو بھی ہم گئے ہوئے تھے تو دیکھتے ہیں کہ گھر والوں نے پتہ نہیں کتنے اہتمام کے ساتھ کسی سے مانگ کے قرضہ اٹھا کے، یہ تو جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے اس بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے بچی کے لیے کھانا کیسے بنانا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہی بنا چکے ہیں، لوگ حصہ ہی بنا چکے ہیں کہ جانا ہے اور اپنی طبیعت اور اپنے مزاج سے بڑھ کر پلیٹ کے اندر کھانا ڈالنا ہے، اور وہ کھانا پھر اسی کا اسی طرح جو پڑا رہنا ہے۔ بوتلیں ہیں، ساری چیزیں وہ اسی کی اسی طرح بعد میں پڑی رہتی ہے، آدھی بوتل جو وہ وہاں پر گلاسوں میں ویسے ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فلسطین فتح فرمایا، اور جب آپ وہاں پر گئے تو جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری تھے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا ہے، اور بڑے بڑے وہ لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پہ موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ مبارک سے ایک لقمہ جو ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں اور اس کو آپ چبا لیتے ہیں۔ آپ کا غلام تھا جس کا نام تھا اسلم، اس نے عرض کی کہ حضور اتنا اعلیٰ عمدہ کھانا موجود ہیں، آپ اور کھانا لے لیتے ہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے شاہان عرب موجود ہیں، بڑے بڑے امراء موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے ان کو تہذیب کا پتہ نہیں، ان کو کھانے کے آداب کا پتہ نہیں ہے۔ واللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسلم، اگر تمہارے علاوہ کو مجھے یہ بات کرتا نا تو ابھی میں اس کی گردن اڑا دیتا اور اس کو ایسی سزا دیتا کہ اس کی نسلوں کے اندر یاد رہتی۔ فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ زمین پر لقمہ گر جائے اور اس کو پکڑ کر صاف کر کے کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سینے کو نور کے ساتھ جو وہ بھر دیتا ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اسلم یاد رکھ، ہم مسلمانوں کی عزت جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ہماری عزت شاہانہ کھانوں کی وجہ سے، شاہانہ لباس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں
اسی طرح دوبارہ جو ہے وہ پرانے وقت کے اندر داخل کر دے گا کہ جس طرح ہم اسلام سے پہلے ہوا کرتے تھے. یعنی جو ہم اسلام سے پہلے کوئی بظاہر ہماری عزت ہی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس معاملات کے اندر دوبارہ جو ہے وہ آزمائش کے اندر ڈال دے گا. تو آج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر کسی سے نہیں کھانا کھایا جاتا تو اس کو بچا لیں، اور وہ کسی مدرسے کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو جا کر دے آئیں، جو جامعات کے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو جا کے دے آئیں، اور صاف ستھرا باادب طریقے کے ساتھ دے کے آئیں کہ چلو یہ قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس شادی یا نکاح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. یہ کسی محلے کے اندر کوئی غریب آدمی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ روز گوشت پکا سکیں، تو کم از کم وہ کھانا جا کر کسی غریب کے گھر میں پہنچائیں. تو آپ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں اور فضول خرچی کرنے کے ساتھ آپ خود عذاب کو جب وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. آج کے دور کے اندر زنا کرنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح کرنا جو مشکل ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود اپنے ساتھ جو وہ بیماریاں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ میں نے تیل مہندی کرنی ہے اور اس کے اوپر لاکھوں روپے اڑا دینا ہے، یہ بینڈ باجا ہے، یہ مووی ہے، یہ انٹری ہو رہی ہے، یہ میرج ہال ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے. کسی کو پردے کا خیال تک نہیں ہے. پرسوں میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا قاری صاحب آپ بسم اللہ شریف کریں، آپ کا انتظار تھا، پھر اس کے بعد ہم سارے کام کر دیں. یقین کر میں نے یہ جملہ وہاں پہ سنا اور اس کے بعد جب میں ایک مسجد کے اندر چلا گیا 3 گھنٹے وہاں پہ بیٹھا رہا، پھر واپس آیا اور وہ گھر میں جو ہے وہ کھانا کھا کے آ گیا. تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے، کون سا آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو کامل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. یہاں تو بڑے بڑے حاجی ہوتے ہیں، بڑے بڑے نمازی ہوتے ہیں، لیکن جب ایسے موقع آتے ہیں تو ان کو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. رات کو 12 بجے کیا سحری تک، فجر کے اذانوں تک ان کے گھروں کے اندر لائٹیں ویسے ہی لگی ہوئی ہیں. آپ نے جن لوگوں کے لیے لائٹیں لگائی ہیں وہ تو سو چکے ہیں، 12 بجے کے بعد اس کو جو بند بھی کر سکتے ہیں. ناچ گانے کو کہہ کے یقین کرے زندگی میں میری زندگی گزر چکی ہے، لڑائیاں کر کے ان سے جو ہے یہ گانے بند کرانے پڑتے ہیں کہ آپ کی مہربانی، ہم بھی آپ کے محلے میں رہنے والے ہیں، ہم نے بھی سونا ہے، تو آپ یہ جو ہے کنجر خانہ جو ہے وہ بند کریں. لوگ کہتے ہیں جی بس ایک رات دا شغل ہے، جی فلاں ہے فلاں. تو بات یہ ہے کہ شغل نہیں ہے. تو ایک رات کا گناہ جو ہے جب قبر کے اندر سامنے آئے گا نا، پھر پتا چلے گا کہ ہم لوگ مسلمان تھے، ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کر ہندوؤں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ اختیار کیا، اور اس وجہ سے آج ہم ہر بندہ پریشان ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے پریشان ہے، نہیں، وہ بیٹی کے آگے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ خود مسلمان ہیں، اسلام کے اندر ہے، تربیت اچھی کی ہوئی ہے، سادہ طریقے کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی ڈالے گا. اس ایک جملے نے لوگوں کو مروا کے رکھ دیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ایسے کر لیا، تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ جائیں جہاں پر بھی، لیکن آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. مجھے ایک حدیث پاک بس آخر میں یاد آ گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف، مجھے ایک جملہ کہیں جس کے اوپر میں عمل کروں اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ لکھا، یا مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے لوگوں کی ناراضگی کے اندر، شرعی مسئلہ ایسا بن جاتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے لوگوں کے ناراضگی کے اندر، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا انہی لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا کر دے گا. لیکن اگر بندہ اللہ کی ناراضگی چاہتا ہے مخلوق کی رضا کے اندر، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، دین کا کچھ بنتا ہے تو بنے نہ بنے، لیکن بندہ مجھ سے راضی رہنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسی بندے کے اوپر جو مسلط فرما دیتا ہے. تو آج ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور خود ہمارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام.